اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجوں کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام سدوم کے نبی تھے۔ یہ بستی تجارت کا مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی، اور لوگ یہاں پر مہمان بن کر ٹھہرنا پسند کرتے تھے، لیکن اس بستی کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی پڑتی تھی، اور اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، لیکن انہیں مہمانوں کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ابلیس بوڑھے کی صورت میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ پھر ابلیس خود حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر یہ قوم اس برے کام کی عادی ہو گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اس بدفعلی سے منع فرمایا اور کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خسرت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اترے اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن جمال اور قوم کی بدکاری کی کثرت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں کو جیسے ہی ان خوبصورت لڑکوں کے بارے میں پتہ چلا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد گھومنے لگے اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھیے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور یہ قوم زمین پر گر کر تباہ ہو گئی۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مینہ برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اس طرح یہ بستی سدوم تہس نہس ہو گئی اور اس کے نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے نیا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں اب آپ کو ملوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔